آج ہم پڑھیں گے عہد امامت، یعنی اماموں کی زندگی کے بارے میں، اور اماموں کی زندگی کے بارے میں بھی ہم صرف امام علی اور امام حسن علیہ السلام کے بارے میں پڑھائی کریں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے اپنی تاریخ میں، رسول خدا کے بعد، آپ کی رحلت کے بعد آپ کے جانشین نے اور لوگوں کے دین و پیشوا 12 افراد تھے، یعنی 12 ائمہ تھے۔ اس میں بہت ساری روایتیں بھی نقل کی گئی ہے اور روایتوں میں اماموں کے نام بھی بیان کیے گئے ہیں، اور تو ان 12 اماموں کے نام ہم سبھی خواران کو معلوم ہیں کہ سب سے پہلے امام علی علیہ السلام ہیں، پھر امام حسن علیہ السلام ہیں، پھر امام حسین علیہ السلام، اس طریقے سے امام مہدی علیہ السلام تک ہیں۔ اور ہر ائمہ نے اپنے اپنے دور میں جب آپ زندہ تھے تو اپنے بعد والے امام کی معرفی کروا دی تھی، پہچان کروا دی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں گے تو امام علی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم آپ کی ولادت کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو امام علی علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی تھی وہ 30 عام الفیل کو 13 رجب کو جمعے کے دن خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی، اور آپ کی ماں کا نام جو تھا وہ فاطمہ بنت اسد تھا، اور باپ جو تھے عمران، جن کو ابو طالب بھی کہا جاتا ہے، آپ کے والد تھے۔ آپ دونوں طرف سے ہاشمی تھے، یعنی ماں کی طرف سے بھی ہاشمی تھے اور باپ کی طرف سے بھی ہاشمی تھے۔ آپ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، اس کے بارے میں کسی بھی مورخ نے، کسی بھی تاریخ لکھنے والوں نے کسی بھی طریقے کا اختلاف ظاہر نہیں کیا ہے، سب نے اتفاق کیا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کی اگر واقع ولادت کے بارے میں دیکھا جائے تو تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کو جب زائمان کا درد ہوا، جب پریگننسی کا درد ہوا، تو آپ رسول خدا کی مشورے کے مطابق طواف کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی طرف گئیں، اور وہاں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور خداوند عالم سے متوجہ ہوئی، خداوند عالم کی طرف متوجہ ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ خدایا، میں مومنہ ہوں تجھے ابراہیم بانی خانہ خدا اور اس مولود کا واسطہ کہ جو میرے پیٹ میں ہے، تو میری مشکل کو حل کر دے۔ ابھی آپ دعا کر ہی رہی تھی کہ دیوار کعبہ جو ہے وہ شق ہو گئی، یعنی دیوار کعبہ میں درار پڑ گئی، دیوار کعبہ میں ایک طریقے سے جو کہا جائے در بن گیا، دروازہ بن گیا۔ جناب فاطمہ اسی دیوار شق جو دیوار شق ہوئی تھی اسی میں داخل ہو گئی، اور پھر اس کے بعد دیوار جیسے پہلے تھی ویسی ہی ہو گئی۔ یعنی جب جناب فاطمہ کعبے کے اندر گئی تو اس کا جو مین ڈور تھا، مین دروازہ تھا، اس کے ذریعے سے نہیں گئی تھی، بلکہ خود دیوار نے ایک راستہ الگ سے بنایا تھا کہ جس کی وجہ سے جناب فاطمہ بنت اسد اس کے اندر گئی تھی، اور اس کے اندر جا کر امام علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب امام علی علیہ السلام کی ولادت تو ہو گئی، لیکن انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی، تو جناب فاطمہ بنت اسد نے یہ سمجھا شاید یہاں پر نور نہیں ہے، یہاں نور کم ہے، جس کی وجہ سے بچہ ہمارا آنکھ نہیں کھول رہا ہے۔ لیکن جب تیسرے دن رسول خدا خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے آئے اور رسول خدا نے امام علی علیہ السلام کو اپنی آغوش مبارک میں لے لیا تو امام علی علیہ السلام نے آنکھیں کھول دی، اور امام علی علیہ السلام نے سب سے پہلے جو زیارت کی وہ رسول اکرم کی۔ اب رسول اکرم کی زیارت کرنے کے بعد امام علی علیہ السلام نے رسول اکرم کو سلام کر دیا، اور پھر اس کے بعد آسمانی کتابوں کی تلاوت شروع کر دی۔ رسول خدا نے امام علی علیہ السلام کو گلے لگایا اور کہا کہ اے علی، جب تم ہمارے ہو تو ہم بھی تمہارے ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول خدا نے اپنی زبان امام علی علیہ السلام کے زبان میں دے دی، اور اس طریقے سے زبان رسالت نے، یعنی رسول خدا نے دہن امامت میں، یعنی امام علیہ السلام کے منہ میں، آپ کے دہن میں 12 چشمے جاری ہو گئے، اور امام علی علیہ السلام اچھی طرح سیراب ہو گئے۔ اس دن کو یوم الترویہ بھی کہتے ہیں۔ ترویہ کے معنی کیا ہے؟ سیرابی کے۔ جب ہمیں بہت زیادہ پیاس لگ جاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں ہم کتنا پانی پی لیں کہ ہم سیراب ہو جائیں، بالکل جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بالکل فل ہو جائیں کہ بس اب دوسرا پانی نہ پی سکے۔ اسی طریقے سے جب رسول خدا نے امام علی علیہ السلام کے دہن میں، آپ کے منہ میں زبان رکھی تھی، تو اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام اچھی طرح سیراب ہوئے تھے، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ یوم الترویہ۔ آپ اسے لکھ بھی سکتی ہیں اپنی کاپی میں اگر لے کر بیٹھی ہوئی ہوں۔
ٹھیک ہے. اب یہ آپ کے جی کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ اتنی بات سب کو سمجھ میں آ گئی. امام علیہ السلام خانہ کعبہ کے بتا دیجیے کون تھا؟ یوم الترویہ. جی یوم الترویہ. یوم الترویہ اس دن کو کہا جاتا ہے کہ جب رسول خدا نے امام علی علیہ السلام کے دہان میں اپنی زبان کو رکھا تھا. اپنی زبان کو رسول خدا نے امام علی علیہ السلام کے منہ میں رکھا تھا تو امام علی علیہ السلام اچھی طرح سیراب ہوئے تھے، تو اس دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا امام علیہ السلام کے ولادت کا موقع. اب آپ کا نام اگر دیکھا جائے تو آپ کا نام رسول خدا نے اللہ کے حکم سے علی نام رکھا. ٹھیک ہے. امام علی علیہ السلام کا نام رسول خدا نے خدا کے حکم سے رکھا تھا. اور آپ کا ایک اور مشہور نام حیدر ہے. حیدر کے بارے میں بھی روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد کہیں گئی ہوئی تھی، آپ گھر میں نہیں تھی اور امام علی علیہ السلام جھولے کے اندر تھے، تو جھولے پر ایک سانپ چڑھا تھا کہ جس کو آپ نے ہاتھ بڑھا کر اس کا منہ پکڑ لیا اور اس کے کلے کو چیر دیا. جب جناب فاطمہ بنت اسد واپس آئیں، جب اس ماجرے کو دیکھا تو بے ساختہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرا بچہ حیدر ہے. تو اس طریقے سے امام کا ایک اور نام کیا پڑ گیا؟ حیدر. یعنی امام کا اگر نام دیکھا جائے تو روایت میں بہت سارے نام ہیں، لیکن یہ دو نام مشہور ملتے ہیں، امام علی اور حیدر. یہ دو نام امام کے ملتے ہیں. آپ کی کنیت اور القاب اگر دیکھا جائے تو آپ کے القاب بہت زیادہ ہیں. آپ کی کنیت دو پائی جاتی ہے. کنیت میں ایک ابو الحسن ہے اور ایک ابو تراب ہے. یہ سب آپ لوگ نوٹ کر سکتی ہیں. کنیت میں کیا ہے؟ ابو الحسن، ابو تراب ہے. اور القاب آپ کے بہت زیادہ ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں کہ امیر المومنین، مرتضیٰ، اسد اللہ، ید اللہ، نفس اللہ، حیدر کرار، نفس رسول. اور سب سے زیادہ جو آپ کا لقب مشہور ہے وہ کیا ہے؟ ساقیے کوثر. تو یہ سارے القاب اور کنیت آپ لوگوں نے لکھ لیا ہے فوراً، یا ایک بار اور ہم پھر سے بولیں؟ پھر سے بتا دیجیے. اور ایک بار پھر سے بتا دیجیے. ٹھیک ہے. آپ کا جو نام ہے، سب سے پہلے نام اگر ہم دیکھیں تو نام آپ کا علی اور حیدر ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم کنیت دیکھیں گے تو ابو الحسن اور ابو تراب ہے. القاب اگر دیکھیں گے تو امیر المومنین، مرتضیٰ، اسد اللہ، ید اللہ اور ابو الحسن، ابو تراب. یہ آپ کی کنیت ہے. ٹھیک ہے. القاب آپ کے امیر المومنین، مرتضیٰ، اسد اللہ، ید اللہ، نفس اللہ، نفس رسول. یعنی آپ نفس خدا بھی تھے اور نفس رسول بھی تھے. حیدر کرار اور ساقیے کوثر. ساقیے کوثر تو آپ سبھی جانتے ہوں گے، بہت زیادہ مشہور آپ کا لقب ہے. نفس رسول کے بعد ساقیے کوثر. جی ایک اور بتایا تھا آپ نے؟ حیدر کرار. بہت سارے القاب ہیں، ان میں سے کچھ ہم نے بتائے ہیں. ٹھیک ہے. امیر المومنین، مرتضیٰ، اسد اللہ، ید اللہ، نفس اللہ، نفس رسول، ساقیے کوثر. یہ سارے آپ کے القاب پائے جاتے ہیں. اب آپ کا نام ہو گیا، آپ کی کنیت اور القاب ہو گئے. اب آپ کی پرورش کے بارے میں بات آتی ہے کہ جب آپ کی پرورش کس طریقے سے ہوئی. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ مکے میں بہت زیادہ قحط پڑ گیا تھا اور جناب ابو طالب کے پاس کیونکہ اولاد بہت زیادہ تھی، اس لیے
जनाब अब्बास और रसूल खुदा ये दोनों कहाँ गए? जनाब अबू तालिब के पास गए और उनको राज़ी कर लिया। इस तरीके से राज़ी किया कि रसूल खुदा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की परवरिश की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली और जनाब अब्बास ने जाफ़र तैयार को अपने पास रख लिया। यानी रसूल खुदा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की परवरिश की और जनाब अब्बास ने जनाब जाफ़र तैयार की परवरिश की। ठीक है, यानी रसूल खुदा खुद जनाब अबू तालिब से तरबियत हासिल किए थे और इमाम अली अलैहिस्सलाम खुद रसूल अकरम से तरबियत हासिल किए थे। ठीक है, इतनी बात आ गई आपको समझ? बोल दीजिए। हमने कहा कि रसूल अकरम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की परवरिश की थी। किस तरीके से परवरिश की थी? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम तो ख़ुद अपने बाप अपने वालिद के पास थे ना, जनाब अबू तालिब के पास थे, लेकिन क्योंकि मक्के में बहुत ज़्यादा कहत पड़ गया, जब मालूम है कहत पड़ जाता है तो फाकों की नौबत भी आ जाती है, इसलिए जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास इमाम अली अलैहिस्सलाम को लेने के लिए रसूल खुदा गए और जनाब जाफ़र तैयार को लेने के लिए जनाब अब्बास गए। यानी जनाब अब्बास ने जनाब जाफ़र तैयार की परवरिश की, उनकी तरबियत की, और रसूल खुदा ने किसकी परवरिश की? इमाम अली अलैहिस्सलाम की। ठीक है, इतनी बात आ गई सबको समझ? अब इसके बाद अगर आपका हुलिया देखा जाए कि आप किस तरीके के दिखते थे, तो आपके रंग के बारे में बताया गया है कि गंदुमी रंग था आपका, जैसे गेहूं का कलर होता है, कैसा ना बहुत ज़्यादा, मतलब मीडियम कलर था आपका, और आपकी आंखें बड़ी थी, आपके सीने पर बाल था, आपका जो कद था, जो आपकी हाइट थी वो नॉर्मल थी, ना बहुत ज़्यादा बड़ी थी ना बहुत ज़्यादा छोटी थी, आपकी दाढ़ी भी बड़ी थी, और आपके शाने कोहनियाँ पिंडलियाँ ये सारी क्या है? गोश्त से भरी हुई थी, यानी पुरगोश्त थी। और आपके जो कंधे थे वो शेर के मानिंद थे, यानी आपके कंधे की जो हड्डियां थी वो बहुत ज़्यादा चौड़ी थी, आपकी गर्दन जो थी वो सुराहीदार थी, आपकी जो शक्ल थी बहुत ज़्यादा हसीन थी, आपके लबों पर हमेशा क्या है? मुस्कुराहट खेला करती थी। ये आपके थोड़ा हुलिये के बारे में बताया गया है कि आपका हुलिया किस तरीके का था, आप किस तरीके से दिखते थे। ये तो हो गई हुलिये की बात। अब अगर हम इमाम अली अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी को देखेंगे तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को 5 हिस्सों में तकसीम कर सकें। ठीक है, अगर 5 हिस्सों में हम तकसीम करेंगे तो सबसे पहला जो हिस्सा आता है इमाम अली अलैहिस्सलाम का, वो आपकी विलादत से पैगम्बर इस्लाम के मबूस होने तक का हिस्सा है। ठीक है, यानी विलादत से बेसत पैगम्बर तक, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले क्या है? इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत से बेसत पैगम्बर तक, यानी जब रसूल खुदा मबूस बे रिसालत हुए थे उस वक्त तक आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा पाया जाता है। और दूसरा हिस्सा अगर हम देखेंगे तो बेसत से हिजरत पैगम्बर तक, यानी जब रसूल खुदा मबूस हुए रिसालत पर, जब आपको रिसालत का ओहदा दिया गया, तब से लेकर जब तक रसूल खुदा ने हिजरत नहीं की, यानी मक्के से जब हिजरत की थी मदीने की तरफ गए थे। फिर तीसरा हिस्सा आता है हिजरत से रहलत पैगम्बर तक, जब रसूल खुदा हिजरत करके मक्के से मदीने की तरफ चले गए और उस वक्त तक जब रसूल अकरम की रहलत हुई। चौथा हिस्सा देखा जाए तो रहलत पैगम्बर से खिलाफत तक, यानी जब रसूल खुदा वफ़ात पा गए, जब आपकी रहलत हो गई, तब से लेकर इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत के दौर तक। और पांचवा हिस्सा क्या है? इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत से आपकी शहादत तक। तो ये 5 हिस्से तकसीम किए जाते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी के। तो आप लोग इस 5 हिस्से को लिख लीजिए। सबसे पहला हिस्सा क्या है? विलादत से बेसत पैगम्बर तक। और एक बार फिर से बोल दिए। इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहला हिस्सा क्या है? विलादत से बेसत पैगम्बर तक। इतना लिखिए, फिर हम दूसरा बता रहे हैं। लिख लिया सबने? विलादत से बेसत पैगम्बर तक। अब दूसरा हिस्सा है बेसत से हिजरत पैगम्बर तक।
क्या कॉल? बेसत से हिजरत पैगंबर तक। बेसत से हिजरत पैगंबर तक। बाहर कुमैल अपना माइक ऑफ कर लीजिए। तीसरा हिस्सा है हिजरत से रिहलत पैगंबर तक। और तीसरा एक बार और बता दीजिए। हिजरत से रिहलत पैगंबर तक। चौथा है रहलत पैगंबर से खिलाफत तक। और एक बार और बोलिए। चौथा है रहलत पैगंबर से खिलाफत तक। और पांचवा है खिलाफत से शहादत तक। क्योंकि इम्तिहान इन्हीं सब में से आना है, इसलिए आप लोग अच्छे से लिखिएगा। 5 हिस्से किए जाते, एक मतलब हम फिर से कह दे रहे हैं। पहला हिस्सा क्या है? विलादत से बेसत पैगंबर तक। दूसरा बेसत से हिजरत पैगंबर तक। तीसरा हिजरत से रहलत पैगंबर तक। चौथा रहलत पैगंबर से खिलाफत तक। और पांचवा जो है वो खिलाफत से शहादत तक। अब सबसे पहले हिस्से की तरफ अगर हम नज़र करेंगे, तारीख़ में देखेंगे विलादत से पैगंबर तक, तो विलादत तो आप लोगों ने जान ही लिया है कि 13 रजब सन 30 आमुल फील को हुई थी। जुमे का दिन था, आप खाने काबा के अंदर पैदा हुए थे। ये सारी चीज़ें तो आप लोग जान चुके हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम जो है वो 6 साल तक अपने वालिदैन के पास ज़िंदगी गुजारे थे। ठीक है, 6 साल तक अपने वालिदैन के साथ रहे थे। उसके बाद रसूल खुदा की दरख्वास्त पर आप रसूल खुदा के पास चले गए थे। यानी रसूल खुदा आए थे, जनाब अबू तालिब से दरख्वास्त किए थे कि मुझे इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरबियत का मौका दीजिए, तब आप वहाँ पर चले गए थे। अब आपने अपने बचपन का जो दौर था वो रसूल खुदा के साथ गुजारा था, इसलिए ख़ुद आप अपने उस दौर को बयान करते हैं कि मेरा बचपन जो था वो पैगंबर मुझे अपनी आगोश में लेते थे। यानी मेरे बचपने में पैगंबर मुझे अपनी आगोश में लेते थे, अपने सीने से लगाते थे। अपनी मखसूस आरामगाह यानी जहाँ पर आप आराम करते थे रसूल खुदा, वहाँ पर मुझे बिठाते थे, वहाँ पर मुझे जगह देते थे। अपने जिस्म अक़दस से मेरे जिस्म को मस करते थे। अपनी खुशबू से मुझे क्या है मुअत्तर करते थे, यानी मुझे भी खुशबू लगाते थे। गज़ा चबा कर मेरे मुंह में रखते थे। ये सारी चीज़ें रसूल खुदा के ज़माने में जब आप उनकी तरबियत में थे, जब आप उनकी ज़ेर नज़र थे रसूल खुदा के, तब उन तमाम वक्त के बारे में इमाम अली अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं। फिर इमाम अलैहिस्सलाम क्या बयान करते हैं कि मैं उस तरीके से रसूल खुदा की पैरवी करता था कि जैसे ऊँट का कोई छोटा बच्चा जो कि शीरख्वार हो, वो अपनी माँ के पीछे पीछे चलता हो। उसी तरीके से जो भी बात रसूल खुदा मुझे कहते थे, मैं उसी तरीके से उसकी पैरवी करता था। मेरे लिए हर रोज़ अपने अखलाक का इल्म बुलंद करते थे और रसूल खुदा मुझे हुक्म देते थे कि मैं इनकी किरदार की पैरवी करूं। आप हर साल गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते हैं, यानी रसूल खुदा इमाम अली अलैहिस्सलाम बयान कर रहे कि रसूल खुदा हर साल गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते थे और उस वक्त मेरे अलावा उनको कोई भी देख नहीं पाता था। ये था दौर आपका विलादत से लेकर बेसत पैगंबर तक, यानी इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत से जब तक रसूल खुदा मबूस नहीं हुए, ये उस वक्त तक का दौर था। इतनी बात आ गई सबको समझ में? ख़ुरान जी ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो दूसरा हिस्सा जो आता है वो क्या आता है? बेसत से पैगंबर की हिजरत तक। ठीक है, दूसरा हिस्सा आप लोगों ने लिखा है ना, बेसत से पैगंबर की हिजरत तक।
تو اب اس حصے میں رسول امام علیہ السلام کی اس زندگی کا جو دور دیکھا جائے تو اس وقت ابھی آپ کیا تھے؟ نوجوان تھے. آپ کی جو ایج تھی، آپ کا جو سن تھا وہ بہت زیادہ نہیں تھا، صرف اور صرف 10 سال کے تھے آپ نے. لیکن آپ کے پاس اتنا زیادہ علم تھا، آپ کے پاس اتنی زیادہ آگہی تھی کہ جب رسول خدا نے اپنی پیغمبری کا اعلان کیا، جب مبعوث بے رسالت ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ایمان کا اعلان فرمایا. یعنی کیا؟ جب رسول خدا نے اپنی پیغمبری کا اعلان فرمایا تو امام علی علیہ السلام سب سے پہلے وہ فرد تھے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کا اعلان فرمایا. اور خود امام علی علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں کہ جب اسلام کسی بھی گھر میں نہیں پہنچا تھا، صرف اور صرف کون ایمان لے آیا تھا؟ صرف 3 افراد تھے، یعنی رسول خدا، ان کی بیوی جناب خدیجہ، اور تیسرا میں یعنی علی. ہم 3 صرف مسلمان تھے اور میں نور وحی کو دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو کو سونگھتا تھا. یعنی سب سے پہلے اگر ہم اسلام کے شروع کے دور میں دیکھیں گے تو صرف اور صرف 3 افراد مسلمان تھے. وہ 3 افراد کون تھے؟ صرف اور صرف رسول خدا امام علی اور ان کی یا رسول خدا کی زوجہ جناب خدیجہ مسلمان تھی. اس کے علاوہ اور کوئی بھی مسلمان نہیں تھا. اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو جب رسول خدا کے اوپر ایک آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیت جب سورہ شورى کی نازل ہوئی تو امام علیہ السلام نے پیغمبر کے فرمان کے مطابق اپنے رشتہ داروں میں سے 40 افراد کو کیا ہے؟ دعوت دی، جن میں سے ابو لہب، عباس، حمزہ، یہ سارے بھی موجود تھے. ٹھیک ہے. کتنے رشتہ داروں کو یعنی مہمان میں طلب کیا تھا؟ 40 افراد کو مہمانی کے لیے طلب کیا تھا، یعنی مہمان بلایا تھا. پھر رسول خدا نے سب کو کھلانے پلانے کے بعد فرمایا کہ اے فرزندان عبد المطلب، میں جو تمہارے لیے لایا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ عرب کے جوانوں میں سے کون اس سے بہتر چیز تمہارے لیے لایا ہو. میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی خیر و سعادت تحفے میں لایا ہوں. خدا نے حکم دیا ہے کہ میں تم کو اس کی طرف بلاؤں. تم میں سے کون اس راستے میں میری مدد کرے گا؟ اور جو بھی میری مدد کرے گا وہ میرا کیا ہوگا؟ بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا اور میرا جانشین ہوگا. اتنی بات رسول خدا نے ان 40 افراد کے سامنے رکھی تھی، ان 40 افراد کے سامنے بیان کی تھی. اور جیسے ہی یہ بات بیان کی تھی تو اس کے بعد رسول خدا نے سوال کیا تھا نا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو میری اس راستے پر میری مدد کرے گا؟ اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرا کیا ہوگا؟ میرا بھائی بھی ہوگا، میرا وصی بھی ہوگا، میرا جانشین بھی ہوگا. لیکن کسی نے کوئی بھی جواب نہیں دیا. اس وقت تک امام علیہ السلام جو کہ صرف 10 سال کے تھے وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے رسول خدا، میں آپ کی اس راستے میں مدد کروں گا. تو امام علیہ السلام نے کیا کہہ کے بٹھا دیا کہ تم ابھی بچے ہو، تم ابھی بیٹھ جاؤ. پھر دوسری مرتبہ رسول خدا نے اسی بات کا سوال کیا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا، لیکن پھر کسی نے جواب نہیں دیا. امام علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. پھر امام علی علیہ السلام کو رسول خدا نے بٹھا دیا. تیسری مرتبہ جب پھر رسول خدا نے سوال کیا کہ کون ہے تم میں سے کہ جو میری مدد کرے گا، تیسری مرتبہ بھی کسی نے جواب نہیں دیا. صرف اور صرف امام علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اپنی آمادگی کا اعلان کیا. جب تیسری مرتبہ بھی صرف امام علی علیہ السلام ہی کھڑے ہوئے تو آپ نے رسول خدا نے کیا فرمایا کہ یہ علی میرے کیا ہے؟ بھائی ہیں، وصی ہیں، جانشین ہیں. آپ سب ان کی بات کو سنو اور ان کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے. جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہ آیت نازل ہوئی تھی، رسول خدا کو ذمہ داری دے دی گئی تھی کہ اب رسالت کو پھیلا دیا جائے، اب خدا کی وحدانیت کا اقرار کروا لیا جائے. تو آپ نے سب سے مدد مانگی تھی لیکن کوئی بھی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا سوائے امام علی علیہ السلام کے. اور امام علی علیہ السلام اس سال صرف اور صرف 10 سال کے تھے. ٹھیک ہے. آیت کون سی ہے؟ آیت سورہ شورى ہے 214. سورہ شورى. اب اگر ہم دیکھیں گے بعثت سے پیغمبر کی ہجرت تک تو سب سے پہلے کیا ہے؟ یہ آیت کا نازل ہونا تھا اور اپنے 40 یعنی رشتہ داروں کو بلانا تھا. اب دوسری چیز اگر ہم دیکھیں گے بعثت سے پیغمبر کی ہجرت کے درمیان تو کیا دکھائی دیتا ہے؟ امام علی علیہ السلام کیا ہے؟ بستر رسول پر نظر آتے ہیں. کس طریقے سے جب رسول خدا نے بہت زیادہ اسلام کو پھیلانا شروع کر دیا تو لوگ جو کہ مطلب دنیا پرست تھے، تسلط پرست تھے، خواہشات میں ہمیشہ ڈوبے ہوئے ہوتے تھے،
وہ لوگوں کو کیا ہے خطرہ محسوس ہوا، کیونکہ مکے میں انہی لوگوں کی حکمرانی تھی، کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ دولت مند افراد تھے۔ لہٰذا جب رسول خدا نے اپنے اسلام کا آغاز کیا، اپنے اسلام کے بارے میں ترویج کی، تو لوگوں کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ ہمارے ہاتھوں سے حکومت نکل جائے گی۔ اسی لیے دارالندوہ نامی جگہ پر سب لوگ جمع ہو گئے، ٹھیک ہے، اور رسول خدا کے بارے میں مشورہ کرنے لگے کہ آخر کیا کیا جائے، کہ رسول خدا ہماری حکومتوں کو ہم سے چھین لے رہے ہیں، ہم اس طریقے سے رہ جائیں گے، ہماری کوئی اہمیت نہیں رہے گی، ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی، تو اب کیا کیا جائے۔ بالآخر سب کے مشورے کے مطابق یہ طے پایا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی کو چن لیا جائے اور پیغمبر کے گھر کے اوپر حملہ کیا جائے۔ اس طریقے سے سب مل کر رسول خدا کو کیا ہے قتل کر دیں گے۔ اب جیسے ہی سب کا یہ مشورہ بننا تھا کہ پیغمبر کو کیا ہے وحی کے ذریعے سے یہ چیز معلوم ہوئے کہ مکے کے افراد آئیں گے آج رات اور میرے گھر پر حملہ کریں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، تو اس طریقے سے رسول خدا کو خداوند عالم کی طرف سے یہ حکم ملا کہ آپ کیا ہے راتوں رات ہجرت کر جائیں۔ تو آپ رسول خدا نے یعنی خداوند عالم کے حکم کے مطابق راتوں رات مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف چلے گئے۔ اب امام علی آپ نے اب چلے تو گئے، لیکن کیونکہ آپ رسول خدا جو تھے وہ بہت زیادہ امین تھے، بہت زیادہ صادق تھے، یہ مکہ کا ہر افراد جانتا تھا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، کوئی بھی ہو، سب یہ جانتا تھا کہ رسول خدا جو ہے وہ امین ہے، صادق ہے۔ تو سب اپنی امانتیں جو تھی رسول خدا کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ اسی لیے جب آپ راتوں رات ہجرت کر کے مدینے کی طرف جانے لگے تو آپ نے ساری امانتیں جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کی کو سپرد کر دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ تم یہ ساری امانتیں دے کر مدینے کی طرف ہجرت کر آنا۔ اور جانے سے پہلے امام علی علیہ السلام کو رسول خدا نے کیا حکم دیا کہ آپ میرے بستر پر اس طریقے سے سو جائیں کہ کسی کو یہ نہ معلوم ہونے پائے کہ پیغمبر سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے۔ تو امام علی علیہ السلام رسول خدا کے بستر پر اس رات سو گئے تھے۔ جب مکہ کے لوگ آئے کہ رسول خدا کو قتل کر دیا جائے، جب چادر ہٹا کے دیکھا تو رسول خدا نہیں تھے، امام علی علیہ السلام ان کے بستر پر تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ رسول کہاں ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ کیا تم مجھے ان کو میرے سپرد کر کے گئے تھے، یعنی مجھے رسول خدا کو دے کر گئے تھے جو مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کچھ نہیں کیا، بالآخر وہ لوگ کا جو منصوبہ تھا، جو وہ لوگ کی پلاننگ تھی، وہ سب فیل ہو گئی، وہ سب بیکار ہو گئی، لہٰذا رسول خدا کو کوئی بھی قتل نہیں کر پایا۔ اور یہ جو رسول خدا کے بستر پر امام علی علیہ السلام سوئے تھے وہ بہت زیادہ فداکاری کی بات تھی، کیونکہ امام علی علیہ السلام جانتے تھے کہ آج گھر پر حملہ ہونا ہے، مکے والے حملہ کریں گے، اور جب حملہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کیا ہے رسول خدا کے حکم کے مطابق ان کے بستر پر سو گئے تھے۔ اور یہ فداکاری اس طریقے سے تھی کہ خداوند عالم کو بہت زیادہ پسند آئی، اور انہوں نے کیا ہے آیت کو نازل کر دی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 کو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو رضائے خدا کی راہ میں اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اور خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یہ آیت امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی تھی۔ کس سورہ کی بتائیے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 207۔ تو ہم لوگوں نے دیکھ لیا دو حصہ امام علی علیہ السلام کی زندگی کا، دو حصہ ہم لوگوں نے پڑھا۔ سب سے پہلے ولادت سے بعثت تک، اب بعثت سے پیغمبر کی ہجرت تک کا پڑھ لیا۔ اب بعثت سے پیغمبر کی ہجرت میں بھی دو واقعے پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا تو وہی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ، ان کو مہمان کرو، ان کو دعوت دو، پھر اس کے بعد اسلام کی دعوت دو۔ اور دوسرا واقعہ جو ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام جو بستر رسول پر سوئے تھے۔ اب امام علی علیہ السلام کی ماں کے بارے میں اگر دیکھیں گے، اسی ہجرت بعثت سے پیغمبر کی ہجرت تک میں، تو آپ کی ماں جو تھی جناب فاطمہ بنت اسد، انہوں نے بھی بعثت کے پہلے ہی سال میں اسلام کا اظہار کیا تھا، اور 1 ہجری میں آپ بھی جب رسول خدا ہجرت کر کے گئے تھے، امام علی علیہ السلام پھر اس کے بعد ہجرت کر کے گئے تھے، تو آپ بھی ہجرت کر کے گئی تھی۔ اور 2 ہجری میں آپ نے یعنی امام علی علیہ السلام کی شادی جو ہوئی تھی وہ جناب فاطمہ الزہرا سے ہوئی تھی۔ جناب فاطمہ زہرا کی شادی رسول خدا سے ہوئی تھی، یعنی امام علی علیہ السلام جو تھے وہ جناب فاطمہ بنت اسد کے بیٹے، اور رسول خدا کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سے آپ کا عقد ہوا تھا، آپ کا نکاح ہوا تھا، آپ کی شادی ہوئی تھی۔
सन 2 हिजरी में। ठीक है ख़वारान, ये याद रखिएगा कि इमाम अली और जनाब फ़ातिमा ज़हरा की जो शादी हुई थी वो सन 2 हिजरी में हुई थी। और जब आपकी शादी हुई तो आपके घर में कोई भी नौकर और ग़ुलाम और खिदमतगार नहीं थे, लिहाजा इमाम अली अलैहिस्सलाम घर का जो बाहर का काम था वो इमाम अली अलैहिस्सलाम संभाल लिया करते थे, और घर का जो सारा काम था वो जनाब फ़ातिमा ज़हरा अंजाम देती थी। और इस तरीके से घर का कारोबार मतलब जो रूटीन थी वो चलती थी। फिर रसूल खुदा ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मुझे खुदावंद आलम ने हुक्म दिया था कि मैं फ़ातिमा की जो शादी करूं वो सिर्फ़ और सिर्फ अली से करूं। और इस सिलसिले में आप इरशाद फरमाते हैं कि हर नबी की नस्ल उसके सुल्ब में होती है, लेकिन मेरी जो नस्ल है वो अली के सुल्ब में करार दी गई। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लोग रसूल खुदा को अब्तर का नऊज़ बिल्ला अब्तर का ताना दिया करते थे और कहते थे नऊज़ बिल्ला रसूल खुदा क्या है, अब्तर है, इनकी कोई नस्ल नहीं है। फिर जनाब फ़ातिमा ज़हरा जब वजूद में आई तब लोगों ने और ज़्यादा कहना शुरू कर दिया कि ये तो लड़की है, अब रसूल की नस्ल मुनक़ता हो गई, यानी रसूल की नस्ल अब नहीं चलेगी। लेकिन रसूल खुदा ने यहाँ पर क्या फरमाया कि हर नबी की नस्ल उसके सुल्ब में होती है। सुल्ब आप सभी जानती होंगी। और मेरी जो नस्ल है वो इमाम अली अलैहिस्सलाम से वजूद में आएगी। इसलिए जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को कभी भी अपना बेटा नहीं कहा था, बल्कि क्या कहा था, ये रसूल के बेटे हैं। और अपने बेटे किसको कहा था, जनाब अब्बास को कहा था। ठीक है, तो सन 2 हिजरी में आपकी शादी भी थी और आपकी माँ जो थी वो 4 हिजरी में इंतकाल फरमाई थी, यानी जनाब फ़ातिमा बिनते असद जो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालिदा थी, आप सन 4 हिजरी में इंतकाल फरमा गई थी। और आपकी वफ़ात से इमाम अली अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे और रसूल अकरम को भी बहुत ज़्यादा रंज हुआ था। क्यों रंज हुआ था? क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम की जो वालिदा थी उनको भी आप अपनी माँ की तरह समझते थे, अपनी माँ समझते थे, और अक्सर उनके वहाँ आना जाना रहता था। इंतकाल के बाद आपकी यानी जनाब फ़ातिमा बिनते असद की कब्र खोदने में भी ख़ुद रसूल खुदा ने हिस्सा लिया और अपनी चादर अपने कुर्ते को क्या है शरीके कफन कर दिया। अब माँ की वफ़ात के बाद आपके वालिद माजिद का यानी जनाब अबू तालिब जिनका नाम इमरान था उनके बारे में आता है कि आप भी क्या है सन रसूल खुदा की इमाम अली अलैहिस्सलाम की इमाम जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के वक्त रसूल खुदा जबकि 8 साल के थे उनकी परवरिश की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। कब रसूल खुदा की परवरिश की ज़िम्मेदारी जनाब अबू तालिब ने ली? जब वह आप 8 साल के थे और 45 साल तक आप क्या है रसूल खुदा की खिदमत करते रहे। ठीक है, ये बात आप लोग लिख लीजिएगा। जब रसूल खुदा की एज जो उम्र थी 8 साल की थी, जनाब अबू तालिब ने आपकी परवरिश की ज़िम्मेदारी ली और 45 साल तक रसूल खुदा की आपने क्या है खिदमत की, जनाब अबू तालिब ने खिदमत की। ठीक है, और जनाब अबू तालिब का जो इंतकाल हुआ है वो 15 शव्वाल 10 बेसत में हुआ है, सन 10 बेसत में। 2-3 पॉइंट है जनाब अबू तालिब के बारे में। सबसे पहले तो ये है कि जब रसूल खुदा की उम्र 8 साल की थी तो उन्होंने आपकी परवरिश की ज़िम्मेदारी ले ली और 45 साल तक क्या है खिदमत करते रहे आप। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे आपके इंतकाल की बात, आपका इंतकाल जो हुआ था यानी जनाब अबू तालिब का जो इंतकाल हुआ था वो 15 शव्वाल सन 10 बेसत में हुआ, जिस वक्त आपकी उम्र क्या थी 80 साल। इंतकाल कब बताया आपने? इंतकाल 15 शव्वाल सन 10 बेसत में। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा रंज हुआ जब जनाब अबू तालिब का इंतकाल हुआ और रसूल खुदा भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है जनाब अबू तालिब ने रसूल खुदा की परवरिश की थी
تو آپ کو بھی بہت زیادہ رنج ہوا، بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اسی لیے رسول خدا نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا، اور جناب ابو طالب کو کیا ہے اسلامی اصول کے مطابق دفن کیا گیا تھا۔ یہ اتنی بات ہو گئی عام الحزن۔ جی میم کیا رکھا ہے؟ جی کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ کون سی خبر ہے؟ جی کیا نام؟ عام الحزن اس سال کا نام رکھا گیا کیونکہ جس وقت جناب ابو طالب کا انتقال ہوا اس وقت رسول خدا بہت زیادہ تکلیف میں تھے، انہیں بہت زیادہ صدمہ ہوا تھا، بہت زیادہ رنج ہوا تھا، جس کی بنا پر عام الحزن یعنی غم کا سال، تو یہ اس کا نام رکھا گیا تھا۔ اور آپ نے کیا بولا رسول خدا مولا علی کو بہت زیادہ رنج ہوا، اس کے آگے کیا عامل کے بارے میں آپ نے کیا بولا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو امام علی علیہ السلام کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور رسول خدا کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہوئی، جس بنا پر رسول خدا نے اس سال کا نام کیا رکھ دیا؟ عام الحزن یعنی غم کا سال۔ ٹھیک ہے؟ اب امام علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ وہ تیسرا دور کیا ہے؟ ہجرت سے رحلت پیغمبر تک۔ دو حصہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے قرآن۔ سب سے پہلا حصہ کیا پڑھا ہے؟ ولادت سے بعثت پیغمبر تک۔ دوسرا حصہ پڑھا ہے بعثت سے ہجرت پیغمبر تک۔ اب تیسرا ہم پڑھیں گے ہجرت سے رحلت پیغمبر تک۔ اب ہجرت سے رحلت پیغمبر تک میں بھی سب سے پہلا اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر امام علیہ السلام کیا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ پیغمبر کی امانت۔ جب بستر رسول پر جی 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 ہلو اچھا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے انشاءاللہ قرآن آپ لوگ اتنا لکھ لیجئے، پھر انشاءاللہ اگلے جلسے میں اس کے اگلی بحث میں اگلی کلاس میں اس کے آگے کا بتایا جائے گا۔